بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مقتل لحوف کی آڈیو بک، ایک اہم تاریخی کتاب جسے معروف عالم دین سید ابن طاؤس نے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس عظیم داستان کو سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے 2 کمنٹس ہیں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گی۔ پہلا کمنٹ کسی نے کیا تھا کہ یہ کتاب ہے شہید ابن شہید، مصنف تھے سائم چشتی۔ میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا، لیکن اس کتاب میں بہت سی ایسی روایات موجود تھیں، کیونکہ یہ کتاب پوری امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے جو مصائب ہیں اس کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں۔ پھر کیونکہ میرے پاس 3 ایسی کتابیں تھیں کہ جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ یہ اتھینٹک ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر میں نے ان کی پولنگ کروائی تو لحوف کو سب سے زیادہ ووٹس ملے تھے۔ اسی طرح پھر مجھے ایک اور کمنٹ موصول ہوا کہ جنہوں نے صاف الفاظ میں مقتل لحوف کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کی بھی آڈیو بک پیش کی جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اپنے چینل پہ پوسٹ بھی کی تھی، 3 کتابیں تھیں، شیخ عباس قمی کی تھی، مقتل تھی ان کی، اور ایک تھی مقتل لحوف، اور ایک مقتل مطہر شہید مرتضیٰ مطہری کی، جس میں سب سے زیادہ 50% کمنٹس آئے تھے لحوف کی طرف۔ تو اب بغیر اور کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف۔ اس کتاب کو سننے والوں کے لیے یہاں پر میں جس اسکرین شاٹ کو پیش کر رہی ہوں اس میں نام کتاب مقتل لحوف، مؤلف ہیں سید ابن طاؤس، مترجم ہیں مولانا مظہر حسین حسینی۔ اور اگر اس کتاب کو آپ فزیکل فارم میں لینا چاہیں تو اس کا مکتب الرضا پورا پتہ لکھا ہوا ہے، آپ اس سے آرام سے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ پہلا حصہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر صبح عاشورہ تک۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری اور ایک قول کے مطابق 3 شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ ربیع الاول 3 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے شرف یاب ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن بکر بن حبیب سہمی اور وہ حاتم بن منع سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک جلد فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کروں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود مبارک کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ آن حضرت نے انہیں اپنی گود میں اٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اس دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچے کو ان کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کے کہا، اے ام الفضل ذرا آہستہ، میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے حسین کو اس حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے رونے کی کیا وجہ؟ تو کہا، کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے کہ جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد، وہی ظلم و ستم کہ جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین پر بھی کیا جائے گا، جس طرح حابیل کو
اس کا اجر دیا جائے گا، اس طرح آپ کے حسین کو بھی اجر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا کہ جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثنا میں آسمانوں کے تمام مقرر فرشتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت عرض کی۔ وہ مقام کہ جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کی خبر پہنچائی اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما اور انہیں قتل کر کے جو حسین کو قتل کرے اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کا خبر دینا۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر درپیش آیا۔ دوران سفر آن حضرت اچانک رک گئے اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے اس زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کربلا ہے، اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کا قاتل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں غمگین لوٹے اور ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد کیا، لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا دائنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ، محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے، اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر نے فرمایا، آیا اس کے لیے گریہ وزاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا۔ رونے والوں کے درمیان دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ایھا الناس، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت کے جو میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان 2 گراں قدر امانتوں کا منتظر رہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اسی حالت میں نہ ہو کہ تمہارے بالوں میں کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا، ملائکہ اس کو دیکھ کے چیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں احمد پیغمبر عرب و عجم میں سے ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا، اس کی تعلیمات کو ترک کیا، آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روح سیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کو دربدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جا، وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم
میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا، آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے، ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق کہ جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے منحرف نہیں ہوئے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کی حلال کو حلال اور اس کی حرام کو حرام جانتے تھے۔ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، اور وہ خوش خوش چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ معاویہ کی موت اور یزید لعین کا خط۔ مذکورہ بالا خطبہ تمام ہونے کے بعد جب مجلس اختتام کو پہنچی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ اسی طرح لوگوں کے گوشے گزار رہا۔ ہر محفل اور مجلس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہوتا رہا۔ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا، وہ اس واقعے کے رونما ہونے کے وقت کے منتظر رہتے تھے۔ معاویہ ابن سفیان ماہ رجب 60 ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور اگر امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا، اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ مروان نے کہا، اس ذلت کو حسین قبول نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت کہ جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا کہ اے کاش کہ میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمہ لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے کہا، بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا کہ حسین کی بات کو نہ مانو، ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کے کہا، اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمت کو لوگوں پر وسیع کیا، ہماری ہی وجہ سے اس رحمت محترم جانوں کا قاتل اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو، ہم بھی رات گزارتے ہیں، اور صبح تک تم بھی اس بارے میں خوب سوچو، ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں، ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام علیہ السلام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ برخلاف عام کیا۔ ولید نے کہا کہ لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسے مشورے دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین اور دنیا کا نقصان ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین کے قتل کو اپنے ذمے لے، اور جب خداوند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بہت ہلکا ہو، اس کی بخشش محال ہوگی اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، تیری نصیحت کیا ہے؟ بتا کہ میں سنوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ ابو سفیان کے خاندان پہ خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب غیاث سلطان الورا لسکان اثری، اس میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی ابو جعفر محمد بن باویہ قمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اعمالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ سے آپ پر آئندہ ہونے والے ظلم و ستم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھوکے سے زہر دیا جانا ہے جس کی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، لیکن کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کی مانند نہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر کے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، وہ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ کو قتل کرنے، آپ کا خون بہانے اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے، آپ کے اہل بیت کو قیدی بنانے اور آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اور یہ وہی طاقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی اور آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پر گریا کریں گی۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، پس اپنی جانوں کو قتل کرو، یہی تمہارا عمل خدا کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کہ جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لیے ایک عظیم سعادت ہے۔ صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیہ شریفہ کی اس طرح تفسیر فرمائی کہ اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہاوند یا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے، ہم مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا، دشمن بھی ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوئے، کسی بھی جنگ میں ایسی طویل و عریض صفیں نہیں دیکھی گئیں۔ اسی دوران مسلمانوں کی صف سے ایک مسلمان نکل کر حملہ آور ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تم نے اس آیت کی تعویل اس حملہ آور شخص سے کی کہ جو شہادت کا طالب ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی چونکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں مشغول ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور مال سے ہاتھ اٹھا لیا، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنی زندگی اور مال کی اصلاح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے دوری اختیار نہ کریں، لہٰذا پھر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب ہے کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے گریز کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں تو پھر یہ ہلاکت ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ شاید کچھ کوتاہ نظر شہادت کے عظیم سعادت سے ناواقف لوگ ہیں، یہ خیال کریں کہ خداوند متعال ایسی صورتحال کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے پسند نہیں کرتا۔ کیا ایسے کوتاہ نظر افراد نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند متعال حکم فرما رہا ہے ایک گروہ اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی بدبختی اور ہلاکت کی طرف گئے ہیں۔ خداوند کریم کو اپنے اوپر غضبناک کیا جس کا ہم نے خیال کیا ہے۔ یہ آیت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کریں گے، اور یہ آیت اس شخص کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ جو دشمن پر حملہ کرے اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے ساتھ جنگ پر آمادہ بھی کرے، یا شہادت اور آخرت کا اجر پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ ہم نے کتاب کے مقدمے میں کہا کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نہیں ڈرتے، اور وہ مطالب کہ جنہیں ہم اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں وہ اس موضوع کے حقائق پر پڑے پردوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی۔
علماء محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں، اس رات کو صبح 3 شعبان 60 ہجری کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد مکے میں رہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر امام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کی کہ آپ مکے میں ہی رہیں۔ امام نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امر فرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے، واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں، ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مگر تم نہیں جانتے کہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زناکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو، لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں مہلت دی، اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو اور میری نصرت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اہل کوفہ کی امام حسین علیہ السلام کو دعوت۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکے میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے، اے شیعوں، تم نے سنا کہ یہ معاویہ ہلاک ہو گیا، اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، اور نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ بنی امیہ کے ستمگاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی اور غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا کہ جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین ابن علی علیہ السلام، سلیمان بن سرد خزاعی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور بعض دیگر مومنین اور شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا۔ وہ ایک ایسا ظالم خونخوار شخص تھا جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، نیک لوگوں کو تہہ تیغ کیا، فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا، خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوا جس طرح قوم سمود دور ہوئی۔ ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام اور پیشوا نہیں، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلے سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے، نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ یہاں ہمارے تشریف لا رہے ہیں تو ہم کوفے سے نکل کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر وہ 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے کہ جن میں 1، 2 یا 3 یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ، سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا کہ جس کا مضمون یہ تھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخدمت حسین ابن علی علیہ السلام، ان کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کی طرف سے. بعد السلام، عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے. ابن رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے. سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے. آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ابیک من قبلک. اس دوران جن دو افراد نے یہ خط امام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام نے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے. انہوں نے جواب دیا، یہ ابن رسول اللہ بھیجنے والوں میں شبس بن ربی، حجار بن ابجز، یزید بن حارث، یزید بن عویم، عروہ بن قیس، عمرو. مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفے روانگی. حضرت مسلم علیہ السلام کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند سے اس موضوع کے بارے میں خیر کی درخواست کی. اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا، انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ کیا اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا. اس خط میں ان کے درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا اور اس میں لکھا تھا، میں اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد اور ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں. مسلم خط لے کر کوفہ آئے. اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے. انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان ٹھہرایا. شیعہ جوک در جوک مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے. ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی. عبداللہ ابن مسلم باہلی، امارہ بن ولید اور عمر ابن سعد نے یزید کو خط لکھا اور اسے مسلم کے کوفے آنے کی خبر دی. تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ جو اس وقت حاکم بصرہ تھا، خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفے کی حکومت بھی اس کے سپرد کی، اور مسلم اور حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا، تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے. ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے بصرے کے بزرگان من جملہ یزید بن مسعود اور منظر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہیں اپنے امداد اور اپنے احکامات کی بجا آوری کے لیے لکھ بھیجا تھا. یزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی حنزلہ اور بنی سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے بنی تمیم، تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تم بہت بلند اور نیک مقام رکھتے ہو اور قبیلے کے قیام گاہ وجود تمہارے ہی دم سے ہے اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے. تم ہم تمام لوگوں سے شریف تر اور زیادہ مقدم ہو. اس پر اس نے کہا کہ میں نے تم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو مشورہ دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور اپنی آراء کو پیش کریں گے. اب تم اپنے مقصد کو بیان کرو اور ہم سنیں. اس نے کہا، اے بنی تمیم، جان لو کہ معاویہ مر گیا اور خدا کی قسم اس کی موت پست اور بے قیمت ہے جس کا کوئی افسوس نہیں. جان لو اس کی موت سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا. معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تاکہ اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی سپرد کرے اور اس کو محکم اور استوار بنائے، لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو. خدا کی قسم اس نے بڑی جد و جہد کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی. اس نے اپنے مکار دوستوں سے مشورہ کیا لیکن ذلیل و خوار ہوا. اس وقت اس کا بیٹا شرابی اور بد کردار یزید اس کی جگہ پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ان کی رضامندی کے. اپنے آپ کو ان کا امیر جانتا ہے جبکہ اس کا حلم اور بردباری بہت کم ہے. اس میں دانش مندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. راہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. وہ کسی طرح امت کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس وقت قسم اٹھانے کا حق ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے یزید سے جنگ کرنا مشرکین سے جنگ کرنے سے بہتر ہے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، شریف، بلند نسب اور خیر خواہ ہیں. ان کی فضیلت قابل تعریف اور وہ علم کے بحر بے کرا ہیں. وہ خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا ماضی اسلام میں سب سے زیادہ درخشاں ہے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قرابت سب پر عیاں ہے۔ ان کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مہربان اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وہ ایک بہترین رہنما اور امام ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا نے تم پر اپنی حجت کو تمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمہاری ہدایت کی، لہٰذا تم اپنی نگاہوں کو نور حق سے نہ پھیرنا۔ سحر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کو ننگو آر کے داغ سے داغدار کر دیا، لیکن آج تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی نصرت کر کے اس ننگو آر کے داغ کو دھو سکتے ہو۔ خدا کی قسم جو لوگ ان کی نصرت میں کوتاہی کریں گے، خداوند کریم اس کی اولاد کو ذلیل اور اس کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لو کہ میں نے جنگی لباس زیب تن کر لیا، زرہ کو باندھ لیا، اور جان لو کہ جو قتل نہ ہوا اسے موت تو ضرور آنا ہی ہے، اس سے انسان کو نجات۔ خدا تمہاری مغفرت کرے اور میری ان باتوں کا مثبت جواب دو۔ بنی حنظلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم تمہاری کمان کے تیر کی مانند ہیں، تم جس نشان پر پھینکو گے نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے کاروان کے ایسے شاہ سوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی بھیجو گے فتح و نصرت کا صحرا تمہارے سر ہوگا۔ خدا کی قسم تم جیسے بھی خطرناک راستے چلو گے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہر وہ سختی جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ خدا کی قسم ہم تلواروں کے ساتھ تمہاری مدد اور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں گے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ اقدام کرو۔ اس کے بعد بنی سعد کے لوگوں نے جواب دیا، کہا، اے ابو خالد، آپ کی رائے کی مخالفت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن سحر بن قیس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں۔ ہم نے اسے مناسب جانتے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مشورے کی مہلت دو تاکہ ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد بنی تمیم کہنے لگے، اے ابو خالد، ہم نے تمہارے اور تمہارے قبیلے کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پر تم حملہ آور ہوگے ہم اس پر حملہ کریں گے اور سفر میں تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہے، تم پکارو ہم لبیک کہیں گے، حکم دو تاکہ اس کے اطاعت کریں۔ یزید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے قبیلہ بنی سعد، خدا کی قسم اگر تم حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا اور تم ہمیشہ آپس میں دست بگریبان رہو گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ آپ کے خط کی زیارت ہوئی کہ جس میں آپ نے مجھے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے تاکہ میں آپ کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نصرت کے وسیلے سے مجھے نجات نصیب ہو۔ یہ یقینی امر ہے کہ آپ ہی لوگوں پر خدا کی حجت ہے اور اہل جہاں میں اس کی امانت۔ آپ شجر طیبہ احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمر ہیں جس کی اصل حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ اس کی شاخ۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، آپ کا آنا ہمارے لیے نیک شگون ہوگا، کیونکہ ہم نے بنی تمیم کو آپ کی نصرت کے لیے اس طرح سے تیار اور آمادہ کر لیا ہے کہ ان کا اشتیاق آپ کی نصرت کے لیے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جیسے شدید پیاسے اونٹ پانی کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور یزید بن مسعود کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت و ہولناکی سے اپنے امان میں رکھے اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرما، اور جس دن پیاس غلبہ کرے گی آپ کو سیراب فرمائے۔ یزید بن مسعود جو کہ خط لکھنے والا تھا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر روانہ ہوا، لیکن بصرے سے روانگی کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی۔ یہ المناک خبر سن کر اس نے بہت گریہ اور زاری کی اور بہت زیادہ غمگین ہوا۔ یزید بن مسعود کی امام حسین علیہ السلام کے خط کے مقابل میں اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منظر بن جارود کہ جس کی بیٹی بحریہ ابن زیاد کی بیوی تھی، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کا خط دیکھا تو اس خوف سے کہ یہ ابن زیاد کی چال نہ ہو، اس نے خط اور نامہ رساں کو ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس قاصد کو سولی پہ چڑھا دیا اور ممبر پر خطاب کیا، اہل بصرہ کو اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے پر خبردار کیا۔ اس نے وہ رات بصرہ میں ہی گزاری۔ الصبح اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کوفے کے نزدیک پہنچا تو وہاں رکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کے پہلے حصے میں وہ کوفے میں داخل ہوا، چونکہ رات اندھیری تھی لہٰذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں،
بنابراین وہ امام کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گئے اور اس کی شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے، اور اس کے پاس سے متفرق ہو گئے اور وہ بھی دارالامارہ میں داخل ہو گیا، اور یوں ہی رات تمام ہوئی۔ صبح ابن زیاد دارالامارہ سے باہر آیا اور ممبر پر جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو خوفزدہ ہوئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ کے کوفے میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی۔ اس کے بعد شیعہ ہانی کے گھر پر کثرت سے آنے جانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے کہ وہ مسلم کے جائے پناہ کا پتہ لگائیں۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ، عمر ابن حجاج کو طلب کیا اور کہا کہ ہانی میرے دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہیں اور اپنے مہمان سرا میں بیٹھے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن تم لوگ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کریں اور ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ وہ 3 افراد رات کے وقت ہانی کے گھر گئے۔ انہوں نے اسے کہا کہ آپ امیر کی ملاقات کے لیے نہیں آئے، بہر صورت اس نے آپ کی احوال پرسی کی ہے، کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کا علم ہو جائے تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں۔ ہانی نے کہا بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا پر بیٹھتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہو رہا ہے، آپ جیسی مقدس شخصیت کے جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں اس کا اس طرح لاپرواہی کا برتاؤ کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ ہانی نے اپنا لباس بدلا، خچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دارالامارہ کے نزدیک پہنچے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے حسان بن خارجہ سے پوچھا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد یعنی ابن زیاد سے خائف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں، آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکالیں۔ لیکن حسان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کس لیے طلب کیا۔ ہانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب عبید اللہ کی نگاہ ہانی پر پڑی تو اس نے کہا وہ شخص کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پھر اس نے شریک کی طرف رخ کیا جو اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر بن معدی کرب زبیدی کا ایک شعر پڑھا۔ ابن زیاد کا ہانی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض یہ تھی کہ میں تو ہانی کی زندگی چاہتا ہوں لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے کہا اے امیر، آپ کی اس بات کا کیا مقصد؟ کہا اے ہانی خاموش رہو، یہ کیسے اقدامات ہیں جو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، اپنے گھر کے ارد گرد اس کے لیے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کر رکھے ہیں اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہانی نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ دوبارہ ہانی نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میرے غلام مقل کو میرے پاس بلاؤ۔ مقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ مقل آیا، ابن زیاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔ ہانی نے کہا اے امیر، خدا کی قسم میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی، وہ خود پناہ لینے کے لیے آئے تو میں نے بھی ان کو رد نہ کیا اور انہیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں۔ اب جب کہ تم اس سے آگاہ ہو گئے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں اپنی ضیافت کے وظیفے سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا کہ میں ہرگز ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا کہ اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم تم کو اسے ضرور میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے جواب دیا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے مابین گفتگو طویل ہو گئی تو مسلم بن عمرو باہلی نے کہا اے امیر مجھے اجازت دو تاکہ میں ہانی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور دارالامارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ مسلم نے کہا اے ہانی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، اپنے قبیلے کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو، خدا کی قسم میں تم کو موت سے نجات دلاؤں گا۔
مسلم بن عقیل ان لوگوں کے چچازاد بھائی ہیں، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، ان کو لے آؤ اور یہ کام ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم یہ کام میرے لیے باعث رسوائی ہے، وہ شخص کہ جو میری پناہ میں ہے، میرا مہمان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا نمائندہ ہے، میں اسے دشمن کی سپرد کیسے کروں؟ خدا کی قسم اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے، میں تنہا رہ جاؤں، تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے مجھے ان سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ مسلم بن عمرہ نے قسمیں دینا شروع کی، لیکن ہانی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان کو ابن زیاد کے سپرد نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہانی کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا خدا کی قسم تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ہانی نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم اپنے گھر کے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو۔ ہانی یہ خیال کر رہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا کہ اسے میرے نزدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہانی کے منہ، ناک اور پیشانی پر مارنا شروع کیا اور اس قدر ناک پر مارا کہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے لباس پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چہرے اور پیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آویزاں ہونے لگا، یہاں تک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے جھپٹ کر اس کے ایک سپاہی سے تلوار چھین لی، لیکن وہیں سے ہی ایک سپاہی نے ان کو مضبوطی سے گرفت میں لیا اور اس پر ابن زیاد بلند آواز میں پکارا اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ پر کچھ سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ اسی وقت اسما بن خارجہ یا ایک قول کے مطابق حسان بن اسما اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے امیر، تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آؤ، اور جب ہم ان کو تمہارے پاس لائے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا، ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا اور یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو قتل کر دو گے۔ یہ سن کے ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ پھر اس کو باندھ کر دارالامارہ کے ایک گوشے میں قید کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ اسے ہانی کی وہ بات یاد آئی کہ جس نے دارالامارہ میں داخل ہونے سے پہلے کہی تھی۔ جیسے ہی عمرو بن حاج کی جس کی بیٹی رویہ جو کہ ہانی کی بیوی تھی، اسے ہانی کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ آئے اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا اور آواز دی کہ میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے بزرگان ہیں۔ ہم نے نہ تو بادشاہ کی اطاعت سے روگردانی کی، نہ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوئے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے سردار ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد ان کے اس طرح اکٹھے ہونے اور ان کی گفتگو سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ جاؤ ہانی کو دیکھو اور اس کے قبیلے والوں کو ہانی کے زندہ ہونے کی اطلاع دو۔ شریح گیا اور اس نے ہانی کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر قبیلہ مزہج والے اس کی خبر پر راضی ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلم ابن عقیل کا قیام۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہ جو ان کی بیعت کر چکے تھے ابن زیاد سے جنگ کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ ابن زیاد نے دارالامارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور وہ افراد کے جو ابن زیاد کے ساتھ دارالامارہ میں تھے دارالامارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والے فوجوں کی دھمکی دی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خام خواہ خود کو فتنے کی آگ میں ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کرے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے، 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ 10 آدمی بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے، کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے توآ نامی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی، مسلم نے پانی پیا اور اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس قضیے کی خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا، اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہنی اور اپنے
گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیا، ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ مسلم نے کہا، دغا باز، فاسق و فاجر لوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ رجس کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک کے اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ مجھے موت کا جام تلخی اور سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے، اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی قسم کی ضرر اور نقصان کی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، فریب نہیں دے رہا۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈھال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک کمینے نے نیزے کے ساتھ پشت پر حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑی کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اشقیاء جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو مسلم نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا، لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے۔ اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے قتل کرتے ہو، دردناک طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، اس طرح سے تم اپنی بے غیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو، تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ مسلم نے کہا، اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے تباہ و برباد کیا۔ فتنے کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید اللہ نے ایجاد کیا۔ عبید قبیلہ بنی علاج کا غلام تھا اور ان کا تعلق ثقیف سے تھا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب کرے گا اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے کہا، اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا، یزید بن معاویہ۔ مسلم نے کہا، الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرا خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ مسلم نے کہا کہ میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا، لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے ہو، انہیں حکم خدا کے خلاف حکم دیا اور ان کے ساتھ ایران و روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع بنائیں۔ ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلم نے کہا کہ تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور جناب ہانی کی شہادت انشاءاللہ کے اگلے آڈیو میں پیش کی جائے گی۔ یہ ہے کربلا کی وہ داستان کہ جو رہتی دنیا تک ہمیں حق، صبر اور قربانی کا پیغام دیتی رہے گی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت، سچائی اور ثابت قدمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔